بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کی حفاظتی تدبیر ہے، جس کے دائرے میں، جس کی بنیاد پر انسان کی دنیاوی، اخروی، اجتماعی، انفرادی زندگی محفوظ ہے، اور زندگی کا ہر پہلو اور ہر میدان تقوی کی بنیاد پر محفوظ ہے۔ جو شعبہ تقوی سے خالی ہے اور جس شعبہ زندگی میں انسان تقوی قائم نہیں کر سکا اور تقوی کی بنیاد پر اس شعبہ کو استوار نہیں بنا سکا، اس شعبہ میں انسان ہلاک ہے، اس شعبہ میں انسان تباہ ہے۔ اور آج انسانی معاشرہ اس بات کا گواہ ہے کہ تقوی کے بغیر انسان تباہ ہے اور ہلاک ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کو ترتیب دیا ہے مرحلہ تخلیق میں اور مرحلہ ربوبیت میں، کچھ میدان زندگی کے اساسی و بنیادی مقرر کیے ہیں اور کچھ ان اساسی بنیادی شعبوں کے ضمن میں اور ذیل میں مقرر کیے ہیں کچھ شعبے۔ وہ امور جو بنیادی حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے تقوی اور حفاظتی انتظام بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ شعبے جو ذیلی، ضمنی، ثانوی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تقوی بھی ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔ ضمنی اور ذیلی ہونے سے تقوی کی اہمیت کم نہیں ہوتی، نہ شعبہ زندگی کی، بلکہ انسان کو ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ اگر بنیادی شعبے میں انسان نظام حفاظت قائم کر لے تو اس کے ضمن میں اس کے ذیلی شعبے خود ہی محفوظ ہو جاتے ہیں، انہیں تحفظ دینے کے لیے علیحدہ اہتمام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر بنیادی شعبوں میں حفاظتی بندوبست نہ کیا جائے اور ضمنی کسی چیز کو تحفظ دیا جائے، وہ ضمنی تحفظ بھی بیکار ہوتا ہے، چونکہ اپنے وجود کے لحاظ سے یہ شعبہ تعلق رکھتا ہے کسی بنیادی اساسی شعبے کا۔ اس قانون کی بنیاد پر انسانی حیات کا سب سے بنیادی شعبہ اجتماعی شعبہ ہے، سماجی شعبہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے مرحلے میں ترتیب دیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے کہ یہ شعبہ پہلے قائم کیا جائے اور اس کی بنیاد پر باقی امت کی تعمیر کی جائے۔ اس شعبے کا عنوان امت قرار دیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو امت سازی کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ بنیادی ذمہ داری انبیاء کی تمام تر ہدایت کے ذریعے سے انسان کو، انسانی سماج کو امت کی شکل میں تشکیل دینا ہے، اور پھر جب یہ امت قائم ہو جائے تو انبیاء کو ہی حکم ہے کہ اس کی حفاظت کریں، اور حفاظت کا عنوان بھی تقوی قرار دیا ہے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقونی، یہ تمہاری امت ہے
میں تمہارا رب ہوں اور اس کی حفاظت کرو تم. تقوی الہی اس امت کے لیے اختیار کرو. اور پھر اسی آیا کے ذیل میں ضمن میں یہ فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء کی اس محنت کو ضائع کر دیا. فتقطعوا امرہم بینہم زبرا. انہوں نے انبیاء نے جس چیز کو بنایا، منسجم کیا، متحد کیا، امت بنائی، بعد میں آنے والوں نے اسے توڑ دیا، اس کی تقطیع کر دی، اس کے حصے بکھرے کر دیے اور وہ ڈھانچہ ویران کر دیا. امت کا تقوی بنیادی تقوی ہے، اور اس تقوی کی آغوش میں باقی جزئی تقوی اور ضمنی تقوی پیدا ہوگا. لیکن اگر امت کا تقوی نہ ہوا، امت کے مرحلے کا تقوی نہ ہوا، پھر انفرادی تقوی انسان کو تحفظ نہیں دے سکتا. جیسا اس وقت اتقیاء کا معمول ہے کہ انفرادی تقوی، نجی تقوی انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. جس خاندان میں ایک با تقوی انسان رہتا ہے، اس خاندان کی بنیاد بھی تقوی پر نہیں ہے. وہ ایک فرد اپنے لیے تقوی کا نظام بنا کے چلا رہا ہے. اکثر گھرانوں میں جہاں متقی افراد رہتے ہیں، ان کے گھر میں ان متقیوں کا شکوہ ہوتا ہے کہ بیوی بچے، اولاد، بہن بھائی یہ وہ چیز اختیار نہیں کرتے جو اس خاندان کے بزرگ متقی کا دعویٰ ہے یا کرنا چاہتا ہے یا پسند کرتا ہے. تو ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں تو ایک بندہ متقی ہے، اور وہ بھی گھر والوں کا ساتھ نہیں ہے اس کے ساتھ. یہ اس وجہ سے ہے کہ انفرادی تقوی سے خاندانی تقوی پیدا نہیں ہوتا، سماجی تقوی سے خاندانی تقوی پیدا ہوتا ہے. پہلے اپنے سماج کو با تقوی بناؤ، پہلے اپنے معاشرے کو با تقوی بناؤ، پہلے امت با تقوی ہو، پھر اس کے بعد خاندان امت کا ایک جز ہے، حصہ ہے. امت کے تقوی سے خاندان میں تقوی آئے گا. ابھی ہمارے گھرانوں میں، خاندانوں میں جو ماحول ہے وہ سماج کی طرف سے آیا ہے. سماج کے جو مؤثر شعبے ہیں، یونٹ ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر میڈیا ہے اور تعلیمی ادارے، اسکول، کالج، ان کی تربیت، ان کے رجحانات، ان کے اخلاقیات بچے خاندان میں لے کر آتے ہیں. گھر کے اخلاق لے کے اسکول میں نہیں جاتے، اسکول کے اثرات لے کے گھر میں آتے ہیں. اور اسی طرح میڈیا سے اثر لیتے ہیں اور گھر کے اندر اس کو ظاہر کرتے ہیں. اور میڈیا سماجی ایک حصہ ہے، ابلاغیات سماج کا ایک حصہ ہے، مواصلات و ابلاغیات. اس لیے یہ مثال کے طور پر میں نے عرض کی ہے. اور تیسرا شعبہ مذہب ہے کہ مذہب کی طرف سے جو مزاج، جو تلقین ہوتی ہے، مسجد، امام بارگاہ، ممبر، محراب سے جو کچھ کہا جاتا ہے وہ افراد لے کے گھر جاتے ہیں. عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے، اخلاق بھی وہی ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اگر قرآنی تقوی، قرآنی بنیاد کا تقوی سماج کا حصہ بن جائے اور ایک با تقوی سماج قائم کیا جائے تو خاندان خود ہی سماجی تہذیب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. جیسا کہ دوسری شک میں مثال دی ہے کہ آج ہمارے خاندان، مومنین کے خاندان، مذہبی خاندان، ان میں ہم دیکھیں سماج سے کیسے اثرات لیے ہوئے ہیں. کتنے ایسے مومن گھرانے ہیں جن کے بچے پھٹی ہوئی پتلونیں پہنتے ہیں. یہ عام مومنین کے گھر کے اندر رائج ہے یہ چیز. بعض پھر بچوں سے متاثر ہو کے بڑی عمر کے باپ بھی پہن لیتا ہے، پھٹی ہوئی جین پہن لیتا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا آج کا فیشن، یہ سماج نے گھر میں منتقل کیا ہے.
گھر سے سماج میں نہیں گیا، سماج سے گھر میں آیا ہے۔ اور گھر میں پھر جب ہمیں احساس ہوا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا فیشن ہے، تجدد ہے، جدت ہے، ماڈرنزم ہے، تو پھر مذہبی آدمی بھی، مومن بھی پھٹی ہوئی پتلون پہن لیتا ہے۔ یا اسی طرح باقی جو حلیہ ہے انسان کا، وہ حلیہ سماج نے ہمارے اندر منتقل کیا ہے۔ اگر سماج میں یہ حلیہ رائج ہو جائے تو لوگ وہی حلیہ بنا لیتے ہیں، کپڑے ویسے پہنتے ہیں، بالوں کی کٹنگ ویسے کراتے ہیں، اور ہر چیز جو سماج نے اختیار کی ہے وہ خاندان نے اختیار کر لی ہے۔ ابھی یہی جو انگریزی ماحول خاندانوں کے اندر ہے، گھروں میں، دیہاتوں میں، یہ سب سماج نے منتقل کیا ہے۔ گھروں نے سماج کے اندر کوئی اپنی تہذیب منتقل نہیں کی، لیکن سماج نے اپنی تہذیب گھر تک پہنچا دی ہے۔ اور سماج کس کے تحت تاثیر ہے، کون تشکیل دے رہا ہے، معاشرہ کون بنا رہا ہے، وہ مختلف عوامل ہیں جو معاشرہ سازی کا کام کر رہے ہیں، جس میں تہذیبیں ہیں، جیسے ہندی تہذیب ہے، جیسے مغربی تہذیب ہے، جیسے میڈیا ہے، آبا و اجداد کی رسم و رواج ہیں، یا تعلیم کا طرز و طریقہ ہے، یہ تہذیب تشکیل دیتے ہیں۔ تہذیب کو سماج اپناتا ہے، پھر وہ سماجی اثرات گھروں میں منتقل ہوتے ہیں، اور گھروں میں اگر مذہبی ماحول ہو بھی تو مذہب کم رنگ ہوتا ہے، تہذیب کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عام سا قانون ہے سادہ، اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو، جیسا قرآن کریم کی آیت ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ کی رضا کے مطابق دین، اللہ کی مرضی کے مطابق دین، اللہ کا پسندیدہ دین انسان کے لیے، اللہ کا پسندیدہ نظام سماج کے لیے، اللہ کا پسندیدہ طریقہ آپ کے معاشرے کے لیے، وہ ہے امت اور امامت، اللہ کا پسندیدہ نظام کے لیے امامت ہے، اور سماج کے لیے امت ہے۔ امت سماج کی شکل ہوگی اور اس کے اوپر نافذ نظام امامت ہوگا۔ یہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور یہی پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد یعنی یوں نہیں کہہ سکتے درجہ بندی کے پہلے نمبر پر اللہ کا پسندیدہ نظام امامت ہے، پھر اگر امامت نہیں ہے تو جمہوریت ہے، اگر جمہوریت نہیں ہے تو آمریت ہے، آمریت نہیں ہے تو ملوکیت ہے، یزیدیت ہے۔ درجہ بندی نہیں ہے اللہ کا، ایسا نہیں ہے کہ پہلا اللہ کا رضیت لکم الاسلام دینا کا مطلب یہ کہ پہلی پسند اللہ کی اسلام ہے، اگر اسلام نہیں اپنانا چاہتے تو پھر یہودیت ہے، پھر اگر یہودیت بھی نہیں چاہتے تو مسیحیت ہے، اگر مسیحیت بھی نہیں تو پھر اللہ کا پسندیدہ نظام الحاد ہے۔ یہ گمراہی ہے یہ باتیں کرنا کہ پہلی ترجیح اللہ کی یہ ہے، دوسری ترجیح یہ ہے۔ ایک ہی ہے، اللہ کا پسندیدہ نظام ایک ہے، امامت اور امت۔ اس کے بغیر زندگی گمراہی کی زندگی ہے۔ اگر امت کی شکل میں نہیں ہے معاشرہ، سماج تشکیل پایا ہوا، تو یہ جان لے کہ باقی گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، اگر حق نہیں ہے تو پھر گمراہی ہے پیچھے۔ یوں نہیں ہے کہ اگر حق نہیں ہے تو دوسرا، جس طرح عام توجیہات کی جاتی ہیں کہ اگر آئیڈیل چیز نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہی آئیڈیل جس کو آپ کہتے ہیں وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر سب گمراہی ہے۔ امامت اللہ کا پسندیدہ منتخب نظام ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، ترتیب دیا ہے اور اسے انسانوں کے لیے لازمی قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح امت سماج کی شکل کا نام ہے، سماجی نظام کا نام ہے کہ امت کی شکل آپ نے اختیار کرنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کاموں کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے کہ ائمہ بن کر
امت تشکیل دیں، پھر اس امت کی حفاظت کریں، اس امت کا تقوی فراہم کریں۔ آغاز جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تاریخ امامت قرآن میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ البتہ پہلے کے انبیاء کو بھی قرآن نے ذکر کر کے اور ان کے بعد فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان انبیاء کو ہم نے امامت دی ہے، آئمہ بنایا ہے، اور یہ ہماری وحی سے، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک بیچ میں جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سارے قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ وہ آئمہ ہیں اور ہم نے ان کو امامت دی ہے۔ لیکن معمار نظام امامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا 124 کے بعد یہ مضمون شروع ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائشوں میں، امتحانوں میں مبتلا کیا، اور انہوں نے وہ پورے کیے، وہ عہد پورے کیے، آزمائشیں پوری کی، واجبات، ذمہ داریاں ساری نبھائیں حضرت ابراہیم خلیل نے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوا، فرمان ہوا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانیت کا امام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر امامت کا دائرہ بھی اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین کر دیا ہے کہ امامت ہمیشہ ناس کے لیے ہے، جو بھی ناس کے زمرے میں ہے، انسان کے زمرے میں ہے، اس کے لیے امامت کا نظام ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو لوگوں کا، ناس کا، تمام لوگوں کا امام قرار دیا گیا ہے، نہ کہ اپنے خاندان کا یا اپنے فرقے کا، اپنے شہر کا، اپنے گاؤں کا امام نہیں بنایا، للناس امام بنایا ہے۔ ناس دونوں لحاظ سے اس کے اندر اطلاق ہے اور وسعت ہے، اس کے اندر زمین کے لحاظ سے بھی اس کے اندر وسعت ہے ناس کی، کہ جہاں پر بھی انسان ہو، بغیر کسی جغرافیائی حدود کے، محدودیت کے، ناس جہاں بھی ہوں، کسی بھی جغرافیہ میں ہوں، ابراہیم ان کے امام ہیں۔ اور پھر جو تسلسل ہوگا ذریت ابراہیم میں، اس کا دائرہ جغرافیائی لحاظ سے بھی معین نہیں ہے، لامحدود ہے، یعنی ناس۔ اور دوسرا زمانے کے لحاظ سے، جیسے زمینی لحاظ سے اس کے اندر وسعت ہے ناس میں، ہر زمین کے، ہر جغرافیے کے ناس، اسی طرح زمانے کے لحاظ سے بھی اس میں اطلاق ہے، وسعت ہے، عمومیت ہے، کہ ہر زمانے کے لوگ، نہ کسی ایک خاص زمانے کے لوگ، تمام زمانوں کے لوگ، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا، حضرت ابراہیم کو ان کا امام قرار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، قال ومن ذریتی، چونکہ نظام سازی ہے تو نظام سازی میں حضرت ابراہیم امامت پر اسی وجہ سے فائز ہوئے، اس اعلیٰ بصیرت کی وجہ سے، اعلیٰ ادراک کی وجہ سے، اور اس انسانی اعلیٰ شعور کی وجہ سے امامت پر فائز کیے گئے۔ حضرت ابراہیم تنگ نظر نہیں تھے، تنگ دل نہیں تھے، تنگ فکر نہیں تھے، اور یوں نہیں کہ فقط اپنی ذات، اپنا خاندان دیکھتے ہوں، یا اپنی قوم پر نظریں ہوں، یا حتیٰ اپنے زمانے پر فقط محدود ہوں کہ میرا دور کیسا گزرے اور میرے دور کے بعد باقی وہ خدا جانے اور وہ لوگ جانے۔ بلکہ حضرت ابراہیم کی نگاہ اتنی وسیع ہے کہ جب میں انسانیت کا امام ہوں تو انسانیت کو امامت کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ کہ انسانیت کو امامت کی ضرورت ہے۔ جب انسانیت کو امامت کی ضرورت ہے تو یہ انسانیت کے دائرے میں امامت مقرر کی جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم کو امامت کا اعلان کیا کہ آپ اللہ کی طرف سے لوگوں کے امام ہیں، تو حضرت ابراہیم نے عرض کی قال ومن ذریتی، یہ امامت میری ذریت سے ہو، چونکہ انسانیت میں امام تو ہونا ہے، امامت کے بغیر انسانیت نے نہیں چلنا، تو یہ ذریت میری ذریت میں امامت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا حضرت ابراہیم کی قبول کی، اور ہر دعا قبول کی۔ یہ دعائیں تسلسل کے ساتھ قرآن نے ذکر کی ہیں، معمار نظام الہی، معمار نظام امامت اور معمار امت کا، کہ ہر دعا اور ہر مطالبہ اللہ نے قبول کیا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ سے جو کچھ طلب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ انہیں عطا کر دیا۔ شرح صدر انہوں نے اللہ سے طلب کی، اللہ نے عطا کر دی۔ اپنے بھائی کی تعاون اللہ سے طلب کیا، وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ تحلیل عقدہ لسانی، لکنت زبان ختم کرنے کی دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری کر دی۔ اور اسی طرح باقی قدم قدم پر حضرت موسیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ چاہا وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جو اللہ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر دی۔ ان میں سے بنیادی دعا جو قرآن نے پہلی دعا کے طور پر ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے ذریت کے لیے امامت مانگی۔ اب ذریت کے معنی کیے گئے ہیں مختلف مسلکی بنیادوں پر بھی اور فرقے کی بنیادوں پر بھی، لیکن قرآنی اور لغوی لحاظ سے ذریت بہت ہی خوبصورت عنوان ہے کہ اس کو تمام نچلی سطح پر بہت معمولی سطح تک کے لیے امامت کا تقاضا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور اللہ نے قبول کر لیا، لیکن معیار بتا دیا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، امامت کو عہد قرار دیا اللہ نے اپنا، اور اس عہد کے لیے ظالم کو ناموزوں قرار دیا۔ ظالم اردو میں یہ لفظ آ کر قرآنی معنی سے دور ہو گیا ہے۔ اردو میں ہم ظالم ستمکار کے معنی میں لیتے ہیں، بلکہ دونوں کو مترادف قرار دیتے ہیں، ظالمین و ستمگر لوگ۔ ستم الگ معنی ہے، ستم فارسی لفظ ہے، اردو میں رائج ہے، ظلم عربی لفظ ہے اور اردو میں دونوں رائج ہیں، لیکن ان کو آپس میں مترادف بنا دیا ہے۔ ستم تجاوز کو کہتے ہیں، قتل و غارت ہے، حقوق غصب کرنا، کسی سے چھینا جھپٹی، کسی کے حق کو مار لینا، کسی کے حق پہ چڑھائی کر دینا، یہ ستم ہے، وہ ظلم اس معنی میں لیتے ہیں اردو میں۔ لیکن عربی میں ظلم کا معنی تجاوز نہیں ہے، بہت سخت الجھے ہوئے ہیں علماء۔ ظلم عدل کے مقابلے میں ہے، ظلم کس کے مقابلے میں؟ عموماً ظلم کو عدل کے مقابلے میں قرار دیتے ہیں، عدل کہتے ہیں، پھر علماء یہ تعریف کرتے ہیں، لغت میں نہیں ہے ایسی تعریف کہ ہر چیز اپنی جگہ پر ہو تو یہ عدل ہے۔ یہ علمی تفسیر ہے، نہ کہ لغوی اور قرآنی معنی عدل کا۔ اور اسی طرح ظلم کہتے ہیں نابجا کسی چیز کو اپنے موضع سے، اپنے جگہ سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ یہ علمی معنی ہے، علوم نے یہ تفسیر ظلم کی ہے، قرآن اس کو ظلم نہیں کہتا۔ یہ لازمہ ہے قرآنی معنی کا، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے ظلم۔ ظلم نور کے مقابلے میں ظلمت سے ہے، اور ظلمت کا مطلب ہوتا ہے نور کی کمی، نور کا نہ ہونا یا نور کا قلیل ہونا، تھوڑا ہو جانا، کم ہو جانا۔ قلت نور یا عدم نور کو ظلمت کہتے ہیں۔ ظلم اسی معنی میں ہے، کمی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فضل و فیض انسان کے لیے مقرر کیا ہے، اس میں اگر انسان نے کمی کر دی ہے تو یہ ظلم کیا ہے۔ لہذا ظلم کا استعمال قرآن میں دیکھیں تو ان کاموں کے لیے جہاں پر کوئی تجاوز ستم نہیں ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے ساتھ مل کے پھل کھا لیا، اور پھر اللہ نے بھی کہا کہ یہ کھاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ کھاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ وہ کھا لیا انہوں نے۔ اول پھل کھانے میں کون سا ظلم ہے؟
کسی کے باغ میں تو نہیں توڑا، اللہ کے باغ سے پھل توڑا انہوں نے۔ اگر کسی اور کا باغ ہوتا اور انہیں کہا جاتا کسی کے باغ میں نہیں گھسنا، پھر یہ ظلم تھا، تجاوز تھا۔ لیکن انہوں نے کسی کے باغ میں تو نہیں توڑا، انہی کا تھا، انہی کے لیے بنایا گیا تھا، اور ان کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ کھائیں، اور یہ شجرہ اس کے قریب نہ جانا، اگر گئے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اب علماء محنت کرتے ہیں بہت ایسے قرآن کو علوم کے تابع بنانے کے لیے، کہ بجائے اس کے کہ علوم قرآن کی اتباع کریں، علوم قرآن سے الہام لیں، قرآن کو علوم کے پیچھے لگاتے ہیں۔ چونکہ علوم میں ظلم کا معنی تجاوز ہے، تو اب یہ تجاوز ثابت کرنا ہوگا کہ آدم و حوا نے تجاوز کیا ہے۔ کس پر کیا ہے تجاوز؟ پھل کھایا ہے۔ تجاوز کس پر کیا ہے؟ پھر وہ ثابت کرتے ہیں حد، اللہ کی حد توڑی ہے، اس پر تجاوز کیا ہے، اللہ کے فلاں پر تجاوز کیا۔ نہ، تجاوز انہوں نے یہ حکم خدا سے کیا تجاوز، لیکن اصل جس وجہ سے قرآن نے نتیجہ کہا ہے فتکونا، یعنی اگر یہ پھل کھاؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ظالم ہو جاؤ گے، نہ کہ پھل کھانا ظالم ہے، ظلم ہے۔ پھل کھانے کے نتیجے میں ظالم ہو جاؤ گے۔ فتکونا، یہ فا تفریق کی ہے، نتیجے کی فا ہے، یعنی اگر یہ کام کیا تو ظالم ہو جاؤ گے۔ جیسے کسی آدمی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ لگایا اس کو تو زخمی ہو جاؤ گے، یہ نتیجہ ہے۔ اگر چھری کو ہاتھ لگایا، چاقو کو ہاتھ لگایا، زخمی ہو جاؤ گے۔ اس اونچائی پہ چڑھے تو گر جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ یہ چیز، آگ کو ہاتھ لگایا جل جاؤ گے۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر پھل کھایا تو ظالم ہو جاؤ گے، نہ کہ پھل کھانا ظلم ہے، تجاوز ہے۔ کسی کے باغ میں گھس گئے ہو آپ، پھل کھانے سے ظالم ہو جاؤ گے۔ ظالم مطلب یعنی جس مقام پر اللہ نے آپ کو بنایا ہے، پہنچایا ہے، جو آپ کے لیے درجہ آدم علیہ السلام کے لیے رکھا ہے، اس تناول سے اس سے گر جاؤ گے، نیچے آ جاؤ گے، کمی آ جائے گی مقام آدمیت میں، مقام خلافت میں، مقام آدمیت میں، اور وہ آ گئی کمی۔ جو ہی انہوں نے تناول کیا وہ کمی آ گئی۔ اس کمی کو دوبارہ پورا کرنے کے لیے پھر زمین پر تگ و دو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور اس دعا میں خصوصاً یہ تاکید کی کہ ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنے نفس پر، یعنی وہ اللہ نے جو درجہ بنایا تھا اس سے ہم نے گرا دیا، نیچے کر دیا۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات ہیں جن میں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے درجہ رکھا تھا، جو کمال تک پہنچایا تھا، جہاں جیسے حضرت موسیٰ نے قوم کو تربیت کر کے، غلامی سے نکال کے تربیت کر کے ایک مقام تک پہنچایا، اور انہیں نے گسالہ بنا کے اس کی جب پرستش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ ظلم کیا ہے تم نے، یہ گسالہ پرستی، بچڑا بنانا اور اس کا احترام کرنا، اس کی تعظیم کرنا یا اس کے سامنے سجدہ کرنا، کہ تم نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ ظلم کیا؟ یعنی بچڑا کسی اور کا تھا تو انہوں نے چھین لیا کسی سے بچڑا، یا بچڑا بناتے ہوئے انہوں نے کوئی ہیر پھیر کیا، نہ۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے محنت کر کے ایک غلام قوم کو آزادی دلائی، آزاد قوم بنایا، فکر آزاد کروائی، گردنیں آزاد کروائیں، اور انہیں طاغوت کے نظام سے نکال کر الہی توحیدی نظام میں لائے۔ یہ مشقت، محنت حضرت موسیٰ نے کی بحیثیت امام۔ لیکن انہیں جو ہی گسالہ نظر آیا، یہ اس اعلیٰ درجے سے گر گئے نیچے، اور عبادت الہی سے عبادت العجل بن گئی، یہ گر گئے۔ جس مقام پہ موسیٰ نے تربیت کر کے انہیں پہنچایا تھا اس سے نیچے آ گئے۔ یہ ظلم تھا ان کا۔ ظالم جو بھی اس درجے پہ نہیں ہے جو اس کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس سے نیچے آ گیا ہے، یہ ظالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا، میں حالیہ مثال دوں، غیبانہ باتیں نہ کریں، حاضرین کے بارے میں بات کریں۔ حاضرین میں اکثریت طلاب کی ہے۔ طالب علمی ایک
بہت بڑا فضل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جیسا روایات میں بھی ہے کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالب علم کا رکھا ہے. نبی ہیں، نبیوں سے اگر ایک قدم نیچے آئیں تو اگلا درجہ طلاب علوم کا ہے. یہ طلاب کو دروس میں بھی حدیث بھی پڑھ کے سنائی ہے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے فرامین بھی، جو اعلیٰ درجہ طلاب کے لیے اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ احساس ہو جائے ایک طالب علم کو کہ میں طالب علم ہوں، تو یہ آدھا معصوم ہو جاتا ہے اسی احساس سے کہ میں کون ہوں. اگر اس کو اپنی صنفی شناخت ہو کہ میں کون ہوں، میں طالب علم ہوں اور طالب علم کا درجہ کیا ہے، تو یہ عام معمولی کوتاہیاں، گناہ، یہ سب چھوڑ دے گا. صرف اس کو یہ احساس ہوتے ہوئے کہ میں کون ہوں. جب اسی سے غفلت ہو جاتی ہے اس کی، وہ اپنے آپ کو جس طرح نساء النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نساء النبی لستم کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر یہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، ہمارا مقام اللہ نے حرم رسول ہونے کی وجہ سے کیا مقرر کیا ہے، تو وہ آدھی عصمت کے درجے پہ پہنچ جائیں گی. وہ اگر خود انہیں قرآن احساس دلا رہا ہے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور اسی طرح طلاب اور اہل البیت علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہو آپ. جب یہ درجہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ان کے لیے. اب اگر ایک طالب علم اس درجے پہ مراعات نہیں کرتا تو یہ ظالم ہے، چونکہ اس سے نیچے آ گیا ہے. طالب علم ہوتے ہوئے یہ اس درجہ سے نیچے آ گیا، اس نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے. جو بھی بڑے مقام سے اپنے آپ کو گرا دے نیچے، وہ ظالم ہے. فرائض ترک کر کے، ذمہ داریاں ترک کر کے، اخلاق ترک کر کے، اقدار ترک کر کے، کسی بھی وجہ سے اگر اپنے آپ کو اپنے درجے سے نیچے، ایک ظالم عالم دین وہ نہیں ہوتا جو کلیشنکوف لے کے دوسروں کو قتل کرے، دہشت گرد بنے تو ظالم ہے. ظالم عالم دین کون ہے؟ جس نے کوتاہی کی ہے، جس نے کمی کر دی ہے، جس نے اپنا درجہ نیچے گرا دیا ہے. عالم ہونے کی حیثیت سے جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں وہ انجام نہیں دے رہا، وہ ظالم ہے. ظالم استاد و ظالم معلم. ظالم استاد و ظالم معلم کون ہے؟ جس نے کوتاہی کی ہے، کمی کر دی ہے. پڑھانے میں جو اس کا وظیفہ تھا، جو اس کا فریضہ تھا، جو اس کا اخلاق تھا، وہ اخلاق اس نے چھوڑ دیا ہے اور کسی اور روپ میں چلا گیا ہے، کسی اور طبقے کے روپ میں چلا گیا ہے. جس نے اپنا مقام جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے اس سے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے، یہ ظالم ہے. کوتاہی کرنے والا، کمی کرنے والا، فرائض چھوڑ دینے والا. چونکہ ظلم ظلمت سے ہے، نور کے مقابلے میں. جہاں نورانیت نہ ہو، جہاں کمال نہ ہو، جہاں فضیلت نہ ہو، جہاں عہد نہ ہو، عہد شکن کو ظالم کہا گیا ہے، جو عہد توڑتا ہے. اور اس کو پھر علماء محنت کر کے پلٹاتے ہیں کہ یہ عہد توڑ کے بھی پھر تجاوز، تو اس کو تجاوزگر ثابت کرتے ہیں. بزرگوں کو کرسی پہ بٹھا دو، کرسی پہ. ظالم کو تجاوزگر ضروری نہیں ہے ثابت کرنا، بغیر تجاوز کے بھی وہ یہی کہ کمی کر دی ہے اس نے، ظالم ہو گیا ہے. تجاوز کی طرف جائے یا نہ جائے، جو اس مقام پہ اس کو ہونا چاہیے تھا اس پہ نہیں ہے، جہاں تربیت کر کے اس کو پہنچایا گیا تھا وہاں سے نیچے آ گیا، یہ ظالم ہے. ظالم معاشرے کا امام نہیں ہو سکتا. ظالم جو کوتاہی کرتا ہے، جو کمی کرتا ہے، جس کی فہم کم ہے، جس کی بصیرت کم ہے، جس کی فراست کم ہے، جس کی شجاعت کم ہے، یہ کمی رکھنے والا، انسانی خصائل و فضائل میں کمی رکھنے والا، یہ ظالم ہے. یہ امامت کے لائق نہیں ہے.
جس میں قوت فیصلہ نہیں ہے، جس میں قوت اقدام نہیں ہے، جس میں جرأت نہیں ہے، جس میں شجاعت نہیں ہے، جس میں بصیرت نہیں ہے، جس میں فراست نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔ اور آج ہم اگر دیکھیں سیاسی جتنے ائمہ بنے ہوئے ہیں تمام ممالک میں، اپنے ملک میں دیکھیں تو یا ستمگر ہیں متجاوزین، ظالم جنہوں نے تجاوز بھی کیا ہے، اور وہ ظالم جو قیادت کے اور حکمرانی کے اہل ہی نہیں ہیں۔ جو اہل نہیں ہے یہ ظالم ہے، نااہل ہونا ہی ظلم ہے۔ قرآن اس کو ظلم کہتا ہے۔ شرک ظلم ہے۔ اب علماء محنت کرتے ہیں، مجھے یاد ہے اساتذہ کرام ہمارے جب قرآن کے حصے کی ان شرک لظلم عظیم تفسیر کرتے ہیں یا مختلف مناسبتوں سے، تو شرک کو تجاوز ثابت کرنے میں سارا زور لگا دیتے تھے، اور پھر ایسی دلیلیں جو زیادہ دل کو لگتی بھی نہیں ہیں کہ شرک، قرآن نے تو شرک کو کسی اور لازمے کی وجہ سے ظلم نہیں کہا، خود شرک خود ظلم ہے۔ اس کو تجاوز کی طرف پلٹا ہی نہیں کہ شرک ہوتا ہے، شرک کی وجہ سے یہ تجاوز ہوتا ہے، یہ تجاوز ہوتا ہے، نہ، وہ لوازمات اس کے نہ بھی نظر میں رکھے تو بھی شرک اپنی ذات میں ظلم ہے۔ کیوں کہ کمی ہے، نور کی کمی ہے، نورانیت کی کمی ہے، توحید سے دوری ہے، توحید سے فاصلہ ہے۔ یہ خود ظلم ہے شرک، یہ عمل ظلم ہے، یہ رجحان ظلم ہے۔ یہ ظالم امام نہیں ہو سکتا معاشرے کا۔ ظالم امام ہوگا پورے معاشرے کو ظالم بنا دے گا۔ یہ اکثر لوگ ہم میں سے جو اپنے آپ کو مظلوم شمار کرتے ہیں، ظالمین ہو، مظلوم نہیں ہو۔ مظلوم اس کو ہوتا ہے کہ جو خود اس نے اپنا وظیفہ نہیں چھوڑا، اس سے چھڑوا دیا گیا ہے، جس نے خود کوئی کمی نہیں کی، کسی نے اس سے کروا دی ہے کمی، وہ مظلوم ہے۔ لیکن جس نے خود کمی کی ہے یہ تو مظلوم نہیں ہے، ظالم ہے۔ یہ آج کے دور میں فریضہ علماء کا کیا بنتا تھا، رہبروں کا کیا فریضہ بنتا تھا، نہیں کیا۔ یہ نہ کرنا، فریضہ انجام نہ دینا، یہ ظلم ہے۔ قرآن اسی کو ظلم کہتا ہے، کمی، نورانیت کی کمی، نور کی کمی ظلم ہے، ظلمت ہے۔ اور امامت پر ظالمین نہیں آ سکتے۔ ظالم آئیں گے پورے معاشرے کو ظالم بنا دیں گے، مظلوم نہیں ظالم بنا دیں گے، فرد فرد ظالم ہو جائے گا۔ آج آپ موجودہ صورتحال میں دیکھیں، احساس وظیفہ، احساس فریضہ فرد فرد کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں کر رہا۔ اس وقت جو کچھ عالم اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایران کے ساتھ، جو فلسطین کے ساتھ، جو کچھ لبنان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ، اس کے بدلے میں کیا فریضہ بنتا ہے؟ اگر انبیاء کرام آج نبی ہوتے، کوئی بھی نبی ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے، امام معصوم ہوتے، حاضر ہوتے امت کے اندر، کیا کرتے؟ وہ ان علماء کی طرح خاموش رہتے اور پھر خاموشی کو اپنے لیے فضیلت شمار کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام آج ہوتے کیا کرتے؟ عیسیٰ مسیح ہوتے آج کی اس ظلم میں کیا کرتے؟ پاپ جو ہے ہی سمجھوتے کا مذہب ہے، ایک رواداری انہوں نے خود ساختہ رواداری مسیحیت نے اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ فریضے چھوڑ کے اور اس کو امن پسندی قرار دینا، یہ حضرت مسیح کا مذہب نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود اختیار کر لیا۔ جس طرح قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے اس روحانیت کا حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود روحانیت اختیار کر لی، لیکن اس خود اختیار کردہ روحانیت کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ لیکن آج اتنی بربریت زیادہ ہے، تجاوز بڑا ہے، قتل و غارت بڑی ہے کہ پاپ جیسے انسان کی آواز بھی نکل گئی ہے، اس نے بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا دی ہے۔ لیکن آپ بڑے بڑے اکابرین مسلمانوں کے دیکھیں، وہ خاموش ہیں اس چیز سے روکنے کے لیے کہ یہ لوگ ظالمین ہیں، یہ امامت کے قابل نہیں ہیں، یہ قیادت کے قابل نہیں ہیں۔
جو کمی کریں، فرائض کی ادائیگی میں کمی کریں، بر وقت اقدام نہ کریں، یہ ظالمین ہیں۔ ذریت ابراہیم میں امامت ہوگی، لیکن ظالمین ائمہ نہیں ہوں گے، ظالمین کو امام نہ بنانا اور نہ ماننا۔ اور پھر اس کے بعد آگے، چونکہ حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام الہی کا معمار زمین پہ بنایا ہے۔ اللہ کا نظام ہے لیکن انسان کے ہاتھ سے بننا ہے، انسانی پیشوا کے ہاتھ سے بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہی نظام کے تمام بنیادیں ابراہیم علیہ السلام سے رکھوائیں، انہیں امامت دی، اور پھر انہیں حکم دیا کہ اب امت سازی کریں اور نظام سازی کریں، نظام امامت اور امت کا سماج تشکیل دیں۔ اس کے لیے پھر اگلی آیت میں ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین و مسلمین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف دھیان دیں، غور کریں، یاد کریں اس منظر کو جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور امام بنایا۔ یاد کریں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ ابراہیم کو امام بنایا، پھر ہم نے ابراہیم سے گھر بنوایا، بیت بنوایا، مرکز بنوایا، امت کے لیے مرکزیت ایجاد کروائی اور اس کو امن قرار دیا ہم نے۔ یہ بیت امن ہے۔ بیت کو مثابہ کہا ہے، ثواب سے کے ساتھ، اور ثواب کا اور مثاب کا ایک ہی معنی ہے، دونوں صوب سے ہیں، سے واو بے، صوب، اسی سے ثواب بھی نکلا ہے، اسی سے مثابہ بھی، لفظ مثابہ بھی ہے، میم سے الف بے اور تے، مثابتن۔ ہم نے بیت کو، کعبہ کو تعمیر کروایا ابراہیم سے، پھر اس کعبہ کو مثابہ بنایا، پھر اس کعبہ کو ہم نے، اس بیت کو امن قرار دیا، محل امن قرار دیا۔ مثابہ صوب سے ہے اور ثواب بھی اسی سے ہے، پہلے ثواب کا بھی معنی کیا ہے، تشریکی ہے۔ ثواب اس چیز کو کہتے ہیں جو پلٹائی جا سکے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ایک دفعہ ادا کر دی تو واپس پلٹ کے نہیں آئے گی، جیسے کہتے ہیں کہ منہ سے نکلا ہوا لفظ کبھی پلٹ کر نہیں آتا، بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی، اسی طرح کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو واپس نہیں آتی، لیکن کچھ چیزیں واپس آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں واپس آ جاتی ہیں۔ آپ نے کسی جگہ بھیجی چیز، پھر واپس لے لی، وہ چیز واپس آ گئی، اسی صورت میں آ گئی، یا اس میں کوئی اونچ نیچ کر کے بالآخر اس کو واپس کر دیا۔ جو چیز واپس ہو سکے، واپس آ جائے، اس کو ثواب کہتے ہیں، اس کو صوب کہتے ہیں۔ کپڑے کو صوب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ لکڑی کو واپس نہیں پلٹایا جا سکتا، لکڑی کو رول نہیں بنایا جا سکتا، یا اس کو دورہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کپڑے کو آپ کر لیتے ہیں دورہ۔ کپڑا آپ نے پھیلایا، بڑا تھان، پھر اس کا ایک کونا پکڑ کے دوسرے کونے پہ واپس لے آتے ہیں، اس کو پکڑ کے دوسرے کونے پہ واپس لے جاتے ہیں۔ چونکہ پلٹایا جا سکتا ہے، واپس لایا جا سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو صوب کہتے ہیں۔ مثابہ لوٹنے کی اور پلٹنے کی جگہ ہے، وہ جگہ جہاں سے انسان جائے پھر پلٹ کے وہیں آ جائے۔ مرکز اسی کو کہتے ہیں کہ امت کا مرکز ہے، امت مرکز میں ہے، مرکز سے جاتے ہیں، اپنا کام کر کے ماموریت انجام دے کے پلٹ کے اسی مرکز میں واپس آ سکتے ہیں۔ اس مرکزی دفتر کو یا مرکز کو جہاں پلٹ کر واپس آنا ہے، جہاں تمرکز ہونا ہے، وہ مثابہ ہے۔ کعبہ بیت اللہ مثابہ ہے۔ ثواب اسی وجہ سے کہ ثواب انسان کا عمل ہے۔ کیوں ثواب ہے؟ چونکہ پلٹایا جائے گا، واپس کیا جائے گا، خود عمل واپس کیا جائے گا، اجرت نہیں اس کی، عمل ہے، اور عمل کے بدلے میں تنخواہ یا پیسے یا کھانا روٹی راشن نہیں ہے۔ ثواب خود عمل ہے، پلٹایا جائے گا۔
اسی طرح پلٹایا جائے گا یا اس کی کچھ اخروی شکل بنا کر آپ کو پلٹا دیں گے؟ روایات میں بھی ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہو یہ آپ کو من و ان پلٹایا جائے گا، اسی طرح پلٹایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر خیر کیا تو دیکھے گا، اس خیر کو دیکھے گا، نہ کہ اس کی تنخواہ کو دیکھے گا، خیر کو دیکھے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو مومن کی زیارت کے لیے قبر میں، ویسے تو قبر بہت خوفناک کر کے بیان کی جاتی ہے، تو امام صادق علیہ السلام نے قبر بہت خوبصورت کر کے بیان کی، ایسی خوبصورتی بتائی کہ ہر آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں ابھی جلدی جلدی قبر میں پہنچوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں جائے گا، قبر سے مراد کھڈا نہیں ہے، یہ گڑھا جس میں لاش دفناتے ہیں، یہ قبر نہیں ہے، یہ لحد ہے، قبر جہاں روح ہے آپ کی، عالم قبر، وہ قبر وہ ہے، وہاں پر روح کھڈے میں نہیں ہوتی، جسم وہاں ہوتا ہے اور یہ گل سڑ جاتا ہے یہاں پر۔ اس میں سارے قبر والے معاملات یہاں اس گڑھے میں نہیں ہوتے، روح کے ساتھ ہوتے ہیں، چونکہ روح الگ ہو جاتی ہے، بدن الگ ہو جاتا ہے۔ جیسے میت کے کپڑے الماری میں ہیں، تو اب منکر نکیر الماری میں تو نہیں آتے جہاں میت کے جوتے اور کپڑے پڑے ہوئے ہیں، میت کا بستر ہے ادھر ہی رہ گیا جس پہ سوتا تھا، رضائی ہے، کمبل ہے اس کا سارا، تو منکر نکیر ادھر اس کے بیڈ روم میں آ کے اس کے کمبل سے تو نہیں پوچھتے کہ اے کمبل تو بتا تیرا رب کون ہے؟ کمبل کو کیا پتا کہ رب کون ہے؟ کمبل کہے گا میں تو میت نہیں ہوں، وہ تو گیا یہاں سے، مجھ پہ سوتا تھا۔ اسی طرح کپڑے ہیں، یہ میت نہیں ہے، یہ اتار دیے اس نے۔ اسی طرح جسم بھی لباس ہے، اصل مومن روح ہے۔ بستر گھر میں رہ گیا، بیڈ روم میں، کپڑے الماری میں پڑے ہوئے ہیں، جسم قبرستان میں چلا گیا ہے۔ خود مومن کہاں ہے؟ اس کو ڈھونڈو، مومن کہاں ہے؟ وہاں سارا یہ ماجرا ہوگا جہاں خود مومن ہے، جہاں روح ہے اس کی۔ تو مومن کے قبر میں، اس روح میں بہت خوبصورت چہرے آئیں گے، بہت اتنے حسین و جمیل کہ اس کے تصور سے باہر ہوگا، ایسا حسن اس نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ قبر میں مومن کو پہلی زیارت ان خوبصورت چہروں کی ہوگی، اور وہ دیکھ کے ایسے ان کے حسن سے چندیا جائے گا مومن، اور پھر وہ حسین چہرے اپنا تعارف کروائیں گے۔ پہلے اسے پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں پہچانا؟ جو سب سے خوبصورت ہوگا وہ کہے گا مجھے پہچانا، تو یہ اظہار لا علمی کرے گا کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ پھر وہ اپنا تعارف، وہ خوبصورت روپ اپنا تعارف کروائے گا کہ کیسے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہارا عمل ہوں۔ یہ خوبصورت عمل آپ نے خود انجام دیا تھا، وہی مجسم ہو کر وہ عمل اس حسن اور جمال کی صورت میں تمہارے سامنے آ گیا ہے۔ میں تو خود تمہارا عمل ہوں، تمہاری نماز ہوں میں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک عمل روایت کے الفاظ کے مطابق ایک ایک عمل انسان کے سامنے مجسم ہوگا، اور انسان حیران ہوگا کہ یہ خوبصورت حسین و جمیل اعمال میرے ہیں، یہ حسن و زیبائی میں نے ان عمل کے اندر انجام دی تھی۔ اب ظاہر ہے جیسی نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو کیکڑے بن کر ہی آئیں گے سامنے۔ کیکڑا آئے گا مجھے پہچانا، کہیں گا نہیں پہچانا، کہا میں تیری نماز ہوں جو تو ٹیڑھی پڑھتا تھا، الٹی سیدھی پڑھتا تھا، تو وہ نماز مجسم ہو کے آئی ہے ابھی، جس طرح کے حسن کے بغیر اعمال انجام دیتے ہیں۔ یہ اعمال ہیں جو پلٹائے جائیں گے۔ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں جن میں ہے کہ اعمال پلٹائے جائیں گے۔ یہ خود عمل دنیا پلٹا کے تمہیں آخرت بنا کے دی جائے گی، اسی وجہ سے اس کو ثواب کہا جاتا ہے۔ ثواب پلٹانے والی چیز جو پلٹائی جائے یا پلٹائی جا سکے، یہ ثواب ہے، ثواب ہے۔ کعبہ کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے مصابہ قرار دیا ہے۔ مصابہ یعنی پلٹنے کی جگہ، کہ جہاں پر ساری امت کو پلٹنا ہے، لوٹنا ہے، یہاں پر آ کر اس کو اکٹھا ہونا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مصلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو، رسول اللہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ یاد کرو جب ہم نے بیت بنایا، اس بیت کو ہم نے مثابہ لوگوں کے پلٹنے کے لیے بنایا، اور اس بیت کو ہم نے امن قرار دیا۔ تو اب آپ کیا کریں؟ آپ مقام ابراہیم کو مصلا اتخاذ کریں، مصلا اپنائیں، مصلا بنائیں۔ مصلا کا عام معنی جو کیا گیا ہے وہ وہی کہ نماز پڑھیں یہاں پر مقام ابراہیم کے پیچھے، جیسے مناسک حج میں ہے۔ لیکن اگر لغوی لحاظ سے دیکھیں اور قرآن کی صلاۃ کی اصطلاح کو دیکھیں ہم تو وہ خوبصورت معنی یہ بنتا ہے کہ ابراہیم امام ہیں، اور ابراہیم کے پیچھے آپ نے ابراہیم کے مقام کو آپ نے مسلن اختیار کرنا ہے، یعنی یہ مسلح ہونا چاہیے۔ مسلح صلاۃ ترتیب، جو ترتیب آپ ظاہری نماز میں بناتے ہیں، جیسا بارہا تذکر دیا ہے، اور ایک کاش کہ اس کی طرف توجہ ہم سب کی آ جائے انشاءاللہ۔ تکرار کریں گے تو آ جائے گی۔ تکرار سے یا آدمی بیزار ہو جاتا ہے یا بیدار ہو جاتا ہے۔ بیزاری تو الحمدللہ آئی ہوئی ہے، اب ہم مزید تکرار کرتے ہیں تاکہ یہ بیزاری ختم ہو کے بیداری پیدا ہو۔ کہ صلاۃ میں جو تشریح ہمارے سامنے ہوئی ہو یہ صلاۃ کی، نماز کی، وہ یہ ہے کہ حضور قلب چاہیے، شرط بنیادی ہے۔ اگر حضور قلبی نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ ہے۔ جس طرح یہ ہمارے قاری صاحب سلطانی صاحب بچوں کو کہتے ہیں کہ وہ سارے تم اچھے آدمی لیکن جاؤ گے جہنم میں، چونکہ آپ کا مخرج ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو اسی طرح حضور قلبی اگر نہیں ہے تو بے شک جتنی نمازیں پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہے، جاؤ گے جہنم میں ہی۔ اتنی نمازیں پڑھ کے پھر بھی جہنم میں جاؤ گے تو یہ کون پڑھے گا؟ اگر نمازیں پڑھ کے ہی جہنم میں جانا ہے تو پھر کیوں پڑھیں نمازیں؟ ہم بغیر پڑھے ہوئے جائیں، مفت میں جائیں؟ نہ، نہیں جاؤ گے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ حضور قلب سے پڑھتا ہے تو بھی، حضور قلب کے بغیر پڑھتا ہے تو بھی، البتہ بشارتہا و شروطہا، باقی شرائط ضروری ہیں، صرف نماز نہیں۔ لیکن جو بھی حضور قلبی سے پڑھتے ہو تو نور علی نور، لیکن اگر حضور قلب نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، تو بھی جنت میں جاؤ گے۔ چونکہ اصل نماز میں جو چیز مقصود ہے، پہلی مقصود چیز حضور قلب کے سے پہلے حضور جسم ہے۔ حضور جسمانی ضروری ہے آپ کا۔ اگر جسمانی حضور نماز میں آ گیا ہے، صلاۃ کا رکن قائم ہو گیا ہے، صلاۃ ہو گئی ہے، بن گئی ہے۔ چونکہ صلاۃ اسی جسمانی ترتیب کو ہی کہتے ہیں۔ لفظ صلاۃ سلب گھوڑے کی اس ران کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ریس میں پچھلا گھوڑا جوڑ کے دوڑتا ہے، اس کو سلب کہتے ہیں۔ اور وہ گھوڑا جو اگلے گھوڑے کے اگلا جو گھوڑا جا رہا ہے اس کو سابق کہتے ہیں، جو سبقت رکھتا ہے۔ پچھلے کو مسلی کہتے ہیں لغت عرب میں۔ مسلی وہ گھوڑا جو اگلے گھوڑے کے ساتھ جڑا ہوا، بالکل ترتیب سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، اس کو مسلی کہتے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہوا کہ یہی ترتیب مومنوں کی آپ بنائیں، کہ آگے امام کھڑا ہو، اس کے پیچھے ایک صف ہو، اس کے پیچھے دوسری صف ہو، تیسری ہو۔ اور یہ جسمانی طور پر یہ جو صفیں منظم کی گئی ہیں، یہ صلاۃ حاصل ہو گئی۔ صلاۃ کا جو ڈھانچہ تھا قائم ہو گیا ہے۔ حضور قلب اگلا مرحلہ ہے، وہ آگے فضیلت ہے اس کے اندر۔ لیکن حضور جسم سے آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اب آپ نے مقام ابراہیم کو مصلح اختیار کرنا ہے، یعنی یہ جو ترتیب امت کی بننی ہے یہ ابراہیم کے مقام سے ہو۔ ابراہیم کا مقام ایک تو وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے، جہاں مناسک میں ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نے نماز طواف ادا کرنی ہوتی ہے۔ یہ مقام ابراہیم مثالی یا علامتی مقام ابراہیم ہے۔ کتاب حج الحمدللہ حج کارگاہ ابراہیمی یہ چھپ چکی ہے سالوں بعد، کئی سال پہلے کے دروس تھے جو ابھی
چھپ چکے ہیں، اور کئی سال ابھی یہ متاب میں رہے گی۔ الحمدللہ حج کے موسم میں چھپی ہے، لیکن مومنین تک پہنچنے نہیں دی ہمارے ذمہ داروں نے، اور اللہ اجر دے ان کو کہ حج کے موسم میں بھی نہیں بتایا کسی کو کہ کتاب حج پڑھی ہوئی ہے۔ نہ بھی جائیں حج پر، لیکن اس کو پڑھیں ایک دفعہ، اس حج کی کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیں آپ، تاکہ ہمیں حج کی معرفت ہو جائے، پھر اللہ توفیق دے تو معرفت کے ساتھ حج کریں انشاءاللہ۔ اس کے اندر تشریح کی ہے مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں۔ وہ مقام ابراہیم ہے، اس کو آپ نے مصلی اختیار کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے یہ، وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو کہ جب ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو حکم دیا کہ اس گھر کو بنا دیا ہے، اب اس کو پاک کرو، طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، راقعین کے لیے و ساجدین کے لیے، ان لوگوں کے لیے اس گھر کو اب پاک کرنا ہے آپ نے، چونکہ مصابہ ہے، یہ سارے لوگ اس گھر میں آئیں گے، اور یہ آغاز ہے امت سازی کا امام کے ہاتھوں۔ امام مقرر کیا تاکہ نظام بھی بنائے اور امت بھی بنائے، اور پھر اس امت کے اوپر نظام لاگو کرے اور امت کو نظام کے اندر لے کر آئے۔ یہ آغاز ہے نظام دینی کا معمار الہی کے ہاتھوں، حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور وہی حکم آج ہمارے لیے بھی ہے، یہی جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے نظام بنایا ہے، رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ نے یہ اپنانا ہے، اور رسول اللہ نے جو نظام اپنایا اس کا حکم ہمیں ہے کہ ہم نے اس نظام کو اپنانا ہے، اور وہ دو حصوں میں ہے، ایک امامت ہے اور دوسرا امت ہے۔ امامت اللہ نے اس کا نظام بنا دیا ہے، ہم نے اس کو شناخت کرنا ہے، اور امت ہم نے خود بننا ہے، امت سازی کا عمل ہم نے خود انجام دینا ہے۔ البتہ امام کی قیادت میں ہوتا ہے، امام وہ ہے جو امت بنائے، امام حزب نہ بنائے، امام تنظیم نہ بنائے، امام ٹولہ نہ بنائے، امام فرقہ نہ بنائے، امام للناس ہے، ناس کا بشریت کا امام ہے، اور بشریت کے لیے نظام امت کا ہے۔ امام مرکز بھی بنائے، نظام بھی بنائے اور امت بھی بنائے، اور امت کا فریضہ ہے کہ اس نظام کو اپنائے اور امام کی اطاعت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم و اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو قرآنی نظام، الہی نظام، امامت و امت کا نظام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نظام الہی کو برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظام الہی کو برپا کر کے اس کی حفاظت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔